بہرحال اس سے پہلے کہ ہم سب کے ہر دل عزیز اور ہم سب کے محسن کرم فرما، ہم سب کے ساتھی قریب قریب مفتی صاحب کو میں دعوت دوں، اس سے پہلے میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. لائق صد احترام، انتہائی قابل قدر حضرات اساتذہ کرام، واجب الاحترام علماء کرام، آج کے اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب دامت برکاتہم، اور مہمان خصوصی حضرت حافظ سعید اختر صاحب دامت برکاتہم، اور انتہائی خوبصورت نظامت فرما رہے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب. ان کے علاوہ دور دراز سے اور قریب سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، نوجوان دوستوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے اور سرزمین مقام کے نوجوان خصوصاً اور علاقے کے احباب مخجرین حضرات عموماً سب کے سب قابل مبارکباد، سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج کی اس پروقار تقریب کے موقع پر ایک عظیم الشان نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا. قرآن مقدس کی آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہی تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں کچھ ضروری اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بے شمار پیغمبروں کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں،
پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش فرمائی، اور پیغمبر جب چلے جاتے تو ان کے جانے کے بعد لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوتا، اور پھر اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پیغمبر کا انتخاب کر دیتا، دوسرا پیغمبر آتا وہ اصلاح کرتا، وہ رخصت ہوتا اور پھر لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوتا، تیسرے پیغمبر کا انتخاب ہوتا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنما اور ہادی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت، آپ کی تعلیمات قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے مشعل راہ ہے۔ اعلان کیا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ اللہ جس کی حکومت میں آسمان اور زمین ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے رخصت ہونا، اب حضور کی تعلیمات کو ساری دنیا کے اندر کون عام کرے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری اور لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ساتھی اور کچھ جانشاروں کا انتخاب کیا، جن کو صحابہ کرام کے مقدس ترین جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیات پڑھی ہیں، سورہ فاتحہ کی اخیر کی 3 آیتیں، اس میں اللہ نے دعا سکھلائی ہے، اور دعا بھی کتنی اہم ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ انعام 4 طبقات پر ہوا ہے، نبیوں پر اللہ کا انعام، صدیقین پر اللہ کا انعام، شہداء اور صالحین پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف نبیوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک عمومی لفظ استعمال کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ بندوں کو دعا سکھلائی گئی، بندو تم سب کے سب اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے تصرفات کا اعلان کرنے کے بعد اپنی بندگی کا اظہار کر کے اللہ سے مانگو، اے اللہ ان تمام لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن پر ہوا؟ دوسری آیت میں اس کی وضاحت کی گئی، من النبیین، نبیوں کی جماعت پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والصدیقین، صدیقین کی جماعت پر انعام ہوا اللہ کا۔ یہ صدیقین کون ہیں؟ صحابہ کرام کی پوری جماعت صدیقین، تمام صحابہ کرام صدیقین کی فہرست میں ہے۔ تو خلاصہ نکلا، اے اللہ نبیوں کے راستے پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرما اور تمام صحابہ کرام کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر دعا کیا سکھلائی گئی کہ اسی پر اکتفا نہیں، والشہداء، اور شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ شہداء کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کی سازش اور ان کے پروپگنڈے کی وجہ سے
ہمارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بعض احباب کا یہ نظریہ ہو گیا ہے کہ شہیدوں کی بہت لمبی چوڑی جماعت نہیں بلکہ شہداء کی فہرست میں سر فہرست سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام اور پھر ان کا خاندان. یہ بڑی سازش کے تحت غلط فہمی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھری گئی. حالانکہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ، اور اس کے بعد آج تک صحابہ کرام کی آپ تاریخ دیکھیں، ان میں صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو صدیقین کے جماعت میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ شہادت کا مقام بھی حاصل ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت کے بعد تابعین میں، تبع تابعین میں، مجتہدین میں، فقہاء میں اور اکابر میں، بزرگان دین میں ایک بڑی جماعت ہے جن کو شہادت کا مقام حاصل ہے. بے شمار لوگ ہیں جو شہید ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی، بدر کا معرکہ پیش آیا، اس میں بھی شہادت ہوئی صحابہ کرام. احد کا معرکہ پیش آیا، اس میں بھی 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے. اور پھر جنگ حنین میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانثار شہید ہوئے. اور آپ کہیں کہ صاحب دیگر لوگ جو شہید ہوئے وہ شہید ہوئے، وہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے دیوانے اور آپ کے جانثار تھے، کوئی حضور کے گھرانے کا تھوڑی تھا. لوگوں نے یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اللہ کے نبی کے گھرانے میں سے شہید ہونے والے سر فہرست حضرت حسین رضی اللہ عنہ. یہ بھی ایک دھوکہ اور ایک سازش ہے. دیکھو وقت کی قلت ہے، مشاعرہ عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد ہونا ہے، اور بڑے بڑے شعراء اس ملک کے معنی شعراء، چھوٹی کے شعراء جنہوں نے اس ملک کے اندر رہ کر بھی اور دوسرے ممالک میں بھی اپنا نام روشن کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اسٹیج پر کچھ رونق افروز ہیں اور کچھ ابھی حاضر ہونے والے ہیں، بس ان کا خیال کرتے چند منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، یہ بھی ایک سازش کے تحت بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان میں سے صرف چند لوگ شہید ہوئے اور نبی کا خاندان محدود خاندان تھا جس کو اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اہل بیت میں ان روافض کی بات نہیں کر رہا، ان شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کا تذکرہ نہیں مناسب سمجھتا ہوں جن کا کام ہے ابو بکر کو گالی دینا، عمر اور عثمان کو گالی دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص اور توہین کرنا، اور آقا کے ازواج مطہرات ایمان والوں کی ماں کی شان میں گستاخی کرنا جن کا کام ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا. اہل السنت والجماعت کے افراد میں غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ نبی کے خاندان میں سے چند لوگ لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. پنجتن پاک سمجھ رہے ہیں، میں اشارے کے ساتھ آگے بات بڑھا رہا ہوں. صرف پنجتن پاک کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین. یاد رکھیں پیغمبر کا خاندان یہیں پر محدود نہیں ہو جاتا. آقا کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. صرف تنہا حضرت فاطمہ ہی آقا کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ حضرت فاطمہ کی 3 بہنیں بڑی ہیں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، لیکن بیٹیاں زندہ رہی ہیں اور آقا نے سب کی شادیاں کی ہیں اور بعض بیٹیوں سے اولاد بھی ہوئی. یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 ہی نواسے حضرت حسن و حسین، یا آقا کے صرف ایک ہی داماد حضرت علی، یا ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ. نہیں، آقا کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ملا کر 7 کی تعداد ہوتی ہے. 4 نواسے اور 3 نواسے.
اور ان چاروں نواسوں میں سب سے چہیتے نواسے، سب سے بڑے نواسے، جن کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی، آقا نے جن کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بارہا سواری کی ہے، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی، یہ حضور کے داماد حضرت علی کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کے نواسے حضرت علی، حضور کے سب سے بڑے نواسے۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، فتح مکہ کے موقع پر ان کی عمر تقریباً 14-15 سال کی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے حضرت علی زینبی، زینب کے بیٹے، اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے کہہ دیا تھا کہ تم اسے مجھے دے دو، میں اس کی تربیت کروں گا، میں پرورش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے خود ان کی تربیت کی، اور مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے اندر علی زینبی داخل ہوئے ہیں، حضرت زینب کے بیٹے علی ابن ابی العاص داخل ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے اشارہ کرتے جا رہے ہیں، سارے بت سجدہ ریز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا وصال ہوتا ہے، حضرت ابو بکر کا بھی زمانہ پایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر کا زمانہ پایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی چل رہی تھی، اسلام اور کفر کی لڑائی چل رہی تھی، جنگ موتا میں انتہائی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ شریک ہوئے، اور اس جنگ میں جا کر جان شہادت نوش کیا۔ اس لیے اہل بیت کے شہداء میں، آقا کے گھرانے کے شہداء میں سب سے سر فہرست سیدنا علی ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ضرورت ہے کہ آقا کے خاندان کو جانیں۔ الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت جناب حافظ قاری محمد اشفاق صاحب، انشاءاللہ ابھی جو شعراء کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ اس پوری سیرت پر روشنی ڈالیں گے آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی کے بڑے نواسے حضرت علی ابن ابی العاص، اللہ کے نبی کے دوسرے نواسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عثمان، جنہوں نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ دو نواسے حضرت حسن اور حسین، اس سلسلے میں کچھ غلط فہمی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ان کا ازالہ میں نے مناسب سمجھا۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بڑی غلط فہمیاں مشہور، ایک لوگوں میں عام بات پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہادت کا مقام حاصل ہے اس وجہ سے کہ ان کو ان کی بیوی جعدہ نے زہر دیا۔ یہ بات بہت مشہور ہے، عوام اور خواص سب کے ذہنوں میں بات بھری ہوئی، لیکن آپ اگر اس روایت کی چھان-بین میں اور تحقیق میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر بھی کسی نہ کسی رافضی اور شیعہ کا ہاتھ ہے۔ یہ روایت ہی قابل استدلال نہیں۔ اور یہ جعدہ کون ہے؟ یہ جعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی لگتی رشتے میں حضرت ابو بکر کے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے شیعوں نے روایت منگھڑت طور پر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ حضرت حسن کو زہر دینے والی ان کی بیوی جعدہ تھی۔ یاد رکھیے، یہ جعدہ انہوں نے زہر نہیں دیا تھا، وہ تو خانواد نبوت سے، اللہ کے نبی کے خاندان سے بے پناہ محبت کرنے والی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانثار، آقا پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے۔ اور پھر اس مبارک مہینے میں ایک منٹ باقی رہ گیا ہمارے، اس مبارک اور مقدس مہینے میں عام طور پر جو روایات پیش کی جاتی ہیں، دیکھیے میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت حسین کی فضیلت کا انکار نہیں۔ حضرت حسین تو افضل ہے، ان کی افضلیت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ آقا جن کے بارے میں فرما رہے ہیں، حسن اور حسین کو مخاطب کر کے، ہما ریحانتان فی الدنیا، یہ دنیا کے پھول ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن کسی کی فضیلت کو اس طرح نہ بیان کیا جائے کہ کسی دوسرے صحابی کو جہنم تک پہنچا دیا جائے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کا آپس میں مقابلہ ہوا. واقعہ کربلا میں تو نہیں جانا چاہ رہا، لیکن کچھ لوگ یزید کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کر ڈالی کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کا انتخاب حکومت کے لیے غلط کیا تھا. نعوذ باللہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت امیر معاویہ کون ہے. امیر معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کون؟ اللہ کے نبی کے صحابی، قرآن پاک لکھنے والے ہیں حضرت امیر معاویہ، کاتب وحی ہیں. اللہ کے پیغمبر پر جو قرآن اترتا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تحریر کی شکل دیتے تھے. اس کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ کہ ٹھیک ہے مان لیا جائے امیر معاویہ سے غلطی ہوئی، مغیرہ ابن شعبہ سے غلطی ہوئی، یہ خاطی تھے، گنہگار تھے، لیکن مسلمانوں میں آپ کی ضمیر کی آواز سننا چاہتا ہوں کہ بتاؤ گنہگار ہونے کے باوجود امیر معاویہ صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ اگر صحابی ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. آقا فرماتے ہیں اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ پر لب کشائی کر رہا ہے تم برملا کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہاری برائی کے اوپر. اس لیے میرے بھائیوں صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں. سارے صحابہ سب معیار حق ہیں، سب کے سب ہدایت کے ماہو نجوم ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح ستارے آسمان کے محافظ ہیں، آسمان کے محافظ ستارے ہیں، اسی طرح میں اپنی امت کا محافظ، میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں اور میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں. یعنی میری امت کے عقائد اور اعمال اگر وہ بھٹکنے لگے، ان کا عقیدہ گڑبڑ ہونے لگے، کوئی شکوک اور شبہات پیش کرنے کی کوشش کرے تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں. ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید اور امہات المومنین کے حالات کو دیکھیں. ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا رخ صحیح طور پر اور صحیح سمت پر لے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی عظمت اور عقیدت اور محبت احترام اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم. ایسا لگ رہا تھا، ایسا سننے میں مزہ آ رہا تھا کہ دل یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت سناتے رہتے اور ہم اور آپ سنتے رہتے. چند لمحوں کے اندر پوری حقیقت کو آپ کے سامنے اجاگر کر دیا حضرت نے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت فرمائے، آپ کے علم و عمل میں اللہ برکت فرمائے اور ایسی قیمتی باتیں ہمارے سامنے حضرت نے رکھ دی. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کریں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں. صحابہ تمام کے تمام معیار حق ہیں. کسی صحابی کے متعلق ذرہ برابر بھی بدگمانی اگر ہمارے بیچ کوئی پھیلاتا ہے تو اس کو ہم قبول نہ کریں. حضرت کا یہی پیغام ہے شہدائے کربلا کے نام سے ہمارے لیے. ہم اور آپ اس پر عمل کریں.